زکات وصول کرنے والے کا اس زکات میں سے پرسنٹ لینا. گزشتہ سطور میں یہ بات واضح کی گئی کہ زکات کو چندہ کی شکل میں جمع کرنے والوں کے لیے زکات میں سے کچھ بھی لینا جائز نہیں ہے. بحالت مجبوری ہم نے ان کے لیے ایک استثنائی صورت نکالنے کی کوشش کی ہے، اور وہ یہ کہ انہیں والعاملین زکات کے قائم مقام مان کر اجرت المثل دیا جائے. جب شریعت کے اصل حکم کے مطابق ان کے لیے زکات سے اجرت تک لینا جائز نہیں ہے، تو بھلا زکات میں سے پرسنٹ اور کٹ لینا کیوں کر جائز ہوگا؟ پرسنٹ کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، پرسنٹ کی کوئی حد نہیں ہے. ایک آدمی زکات وصول کرنے جاتا ہے کسی امیر کے پاس، اس نے جو ہے 5 منٹ کے اندر اندر 20 لاکھ روپے 50 لاکھ روپے کی زکات میں وصول کیا. اب وہ 30% 40% اس میں سے لے لیتا ہے. آپ بتائیے کہ کیا یہ اجرت المثل ہے؟ یہ سراسر دھاندلی ہے، یہ سراسر جرم ہے، اور ہماری خاموشی مجرمانہ خاموشی ہے اس پر جو ہمارے سماج میں ہو رہا ہے. کئی سارے مسائل ایسے ہیں جو مختلف فی نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ علماء نے ان پر گفتگو نہیں کی ہے، کتابوں کے اندر موجود ہیں، پڑھنے والوں کو معلوم ہے. لیکن جب کوئی مسئلہ ہمارے خلاف جاتا ہے تو اس کے بارے میں ہم بات کرنا پسند ہی نہیں کرتے ہیں. جب اسٹیج پر اور مائک پر آئیں ہم اس مسئلے پر بات ہی نہیں کریں گے جو ہمارے خلاف جاتا، جو مسئلہ جاتا ہو. تو یہ ایک مجرمانہ خاموشی ہے جو ہمارے سماج میں اختیار کی گئی ہے کہ زکات پر پرسنٹ لیا جاتا ہے. باقاعدہ سننے میں آتا ہے 20%، 30%، 40%. اگر زکات دینے والے کو اس بات کا علم ہے کہ اس میں پرسنٹ لے رہا ہے زکات وصول کرنے والا، تو اس کی زکات ادا ہی نہیں ہوگی. مجھے اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ملا. سامعین کرام، ہمارا موضوع واجبی زکات تھا، جس کے بارے میں ہم نے بیان کیا کہ عاملین علیہا سے کیا مراد ہے، اس کو کتنا دیا جائے گا، اور کون لوگ والعاملین علیہا میں شامل نہیں ہیں. لیکن یہاں پر نفلی صدقہ یعنی عام چندے کا مسئلہ بھی اسی کے مشابہ ہے، اس لیے مختصر انداز میں اس کو بیان کر دینا بھی مناسب سمجھتا ہوں. سوال یہ ہے کہ کیا نفلی صدقہ یا چندہ جمع کرنے والا اس چندے سے اپنی تنخواہ لے سکتا ہے یا اس میں پرسنٹ لے سکتا ہے؟ جب ہم چندہ کہتے ہیں تو عام طور سے نفلی صدقہ مراد ہوتا ہے، عام چندہ، عام تبرع. تو کیا اس کو جمع کرنے والا انسان اس میں سے اپنی تنخواہ لے سکتا ہے یا اس میں سے وہ پرسنٹ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ سامعین کرام، جب چندہ دینے والا چندہ دیتا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ چندہ دینے والا چندہ دیتے وقت کسی خاص چیز کے لیے چندے کی تعین کر دے. مثلا کوئی کہے یہ لیجئے 50 لاکھ روپیہ، اس سے ایک پروگرام کروائیے. یہ لیجئے اتنی رقم، اس سے جو ہے طلبہ کو کھانا کھلائیے. یہ اتنی رقم لیجئے، اس سے ایک لائبریری بنا دیجئے. یہ اتنی رقم لیجئے چندے میں، اس سے اپنی لائبریری کے لیے کتابیں خرید لیجئے. اگر اس طرح سے تعین کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں چندہ لانے والا چندہ دینے والے کی اجازت کے بغیر وہ 1 روپیہ بھی نہیں لے سکتا. اگر سامنے والے نے تعین کر دیا ہے کہ یہ جو رقم میں دے رہا ہوں فلاں کام کے لیے دے رہا ہوں، اس میں سے وہ چندہ لانے والا 1 روپیہ بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ چندہ لینے والا چندہ دینے والے کا وکیل ہے، اور وکیل اپنی مرضی سے وکیل کا اپنی مرضی سے تصرف کرنا یہ جائز نہیں ہے. بلکہ معاملہ اس سے آگے کا یہ ہے کہ اگر متعینہ کام کرنے کے بعد رقم بچ جاتی ہے تو اسے واپس کرنا ہوگا، الا یہ کہ چندہ دینے والا اسے کہیں اور خرچ کرنے کی اجازت دے دے. مثلا کسی نے چندہ دیا 50 لاکھ روپیہ ایک عمارت بنوانے کے لیے، طلبہ کے لیے. اب آپ نے وہ عمارت بنوائی، اس میں 40 لاکھ ہی لگا، 10 لاکھ بچ گیا. ایسی صورت میں اس 10 لاکھ کو آپ کسی خیر کے کام میں بھی خرچ نہیں کر سکتے. پہلے اجازت لینا ضروری ہے. وہ آدمی جس نے چندہ دیا تھا اس کی اجازت ضروری ہے، کیونکہ متبرع کا تبرع وہی پر خرچ کیا جائے گا جس کی اس نے تعین کر دی ہے. اگر رقم بچ جاتی ہے تو یا تو اس کو واپس کیجئے یا تو اس سے اجازت لیجئے. اب اگر وہ اجازت دے رہا ہے کہ جہاں پہ آپ چاہو خرچ کر دو تو آپ خرچ کر سکتے ہیں. اب بتائیے کہ ایسی صورت میں اس سے اجرت لینا یا اس سے پرسنٹ لینا یہ کیسے جائز ہوگا؟
تو اگر مچند بغیر کچھ لیے ہوئے کام کرنا نہیں چاہتا ہے تو چندہ دینے والے سے بات کرے، وہ چاہے تو اسے الگ سے اس کام کی اجرت دے، اگر وہ چاہے تو اسی چندے میں سے کچھ لینے کی اجازت دے دے، لیکن یاد رہے اگر اس چندہ میں سے اسے لینے کی اجازت دیتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا چندہ اسی کے بقدر کم ہو جائے گا۔ مثلا اس نے 100 روپے کا مان لیجیے اگر چندہ دیا اور کہا کہ اس میں سے 10 روپے آپ لے لینا آپ کی اجرت، تو اب اس چندہ دینے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے 90 روپیہ چندہ دیا ہے، میں نے 100 روپیہ نہیں دیا ہے، کیونکہ 10 روپیہ جو میں نے دیا ہے وہ تو وکالت پر اجرت میں نے دیا ہے۔ یہ ہوئی پہلی شکل کی چندہ دینے والا کام کی تعین کر دے تو اس میں سے کچھ بھی 1 روپیہ ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ چندہ دینے والا چندہ دیتے وقت کسی خاص چیز کے لیے چندے کی تعین نہ کرے بلکہ مطلق ادارے کے لیے چندہ دے۔ جیسے کوئی آپ ادارہ چلا رہے ہو، چاہے دعوتی ادارہ ہو یا تعلیمی ادارہ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، اس نے مطلق طور سے اس ادارے کہا کہ اس ادارے کے لیے میں چندہ دے رہا ہوں۔ ظاہر ادارے میں 100 طرح کا کام ہوتا ہے، اس نے کسی کام کی تعین نہیں کیا۔ ایسی صورت میں بعض علماء نے اس چندے سے کچھ لینے کو جائز قرار نہیں دیا ہے، مگر راجح قول یہ ہے کہ اگر بغیر اجرت لیے کوئی چندہ وصول کرنے والا نہ مل رہا ہو تو مچند کے لیے اس سے اجرت المثل لینا جائز ہے۔ کتنا اجرت المثل لینا جائز ہے؟ کیونکہ وہ چندہ مطلق اس ادارے کے لیے ہے اور وہ اس ادارے کا موظف ہے، لہذا اس کے لیے اجرت المثل لینا یہ جائز ہے، لیکن اجرت المثل سے زیادہ وہ نہیں لے سکتا۔ اور اجرت المثل کی تعریف میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتائی، وہ انسان اپنے آپ کو دیکھے، اپنی حیثیت دیکھے، اپنی صلاحیت دیکھے، اپنے سماج اور معاشرے کو دیکھے کہ میری جیسی صلاحیت کا انسان اگر کام کرے تو اسے مہینے میں کتنی تنخواہ ملتی ہے، اس سے زیادہ 1 روپیہ نہیں لے سکتا۔ اگر کوئی اس میں سے % لیتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اسی وقت جائز ہو سکتا ہے جب چندہ دینے والے کو اس کا علم ہو۔ اگر چندہ دینے والا جانتا ہے کہ یہ جو 100 روپیہ میں چندہ دے رہا ہوں اس میں سے 50% یہ چندہ جمع کرنے والا لے لے گا تو یہ جائز ہے، لیکن وہ ایسی صورت میں سمجھ لے کہ جو 100 روپیہ میں نے چندہ دیا ہے یہ چندہ دراصل 100 روپیہ نہیں ہے، یہ چندہ 50 روپیہ ہے، 50 روپیہ میں نے اس کی مزدوری دیا ہے۔ اب آپ بتائیے کیا چندہ دینے والے اس بات پر راضی ہوں گے کہ آپ جو 50,000 روپے کا چندہ دیتے ہو اور اس میں سے 20% 30% کٹ کر لیا جاتا ہے، آپ کا پورا چندہ نہیں ہوتا ہے، وہ جتنا کٹ کیا گیا ہے اتنا مائنس ہو جائے گا اگر آپ کو اس کا علم ہے تو۔ سامعین کرام، ہمارے سماج میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ کئی ایسے مسائل ہیں جن کے تعلق سے اگر میرے الفاظ سخت نہ ہو تو مجرمانہ خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ یہ مسئلہ انہی مسائل میں سے ایک ہے۔ میں نے یہاں پر مقالے کا خلاصہ پیش کیا ہے، ادلہ میں جانے کی کوشش نہیں کی ہے کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے اور اپنے دین پر مکمل طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔